بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہزارہ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں میرا خان آباد. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر نورین جاوید صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ DHMS ہیں اور انہوں نے اس سے پہلے ریڈیو پروگرامز بھی کیے ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. بیسیکلی آج کے بعد یہ ہزارہ ایکسپریس نیوز پہ اپنا ہیلتھ پہ اپنا پروگرام کرنے جا رہی ہے, تو آج ہم ان کا تعارفی انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین جان سکے کہ ڈاکٹر نورین جاوید صاحبہ نے اس سے پہلے کہاں کہاں سروسز کی ہیں اور وہ آئندہ مستقبل میں ہزارہ ایکسپریس نیوز پہ کون سے پروگرامز کرنا چاہتی ہیں اور کیوں کرنا چاہتی ہیں. تو انہی کی طرف بڑھتے ہیں. بہت شکریہ میم آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کرائیں کہ آپ نے جو اسٹڈی کی ہے وہ کس میں تھی اور اس کے بعد جو آپ کی سروسز وغیرہ تھیں. ٹھیک. اچھا, آپ نے سب سے پہلے تو یہ پوچھا میں نے اس کو جوائن کیوں کیا, ہزارہ کو جوائن کرنے کا مقصد یہ ہے, جیسے پہلے میں آپ نے بتایا ہے کہ میں ریڈیو سے پروگرام کرتی تھی اور ریڈیو سے میرا ہیلتھ کا پروگرام ہوتا تھا اور اس کا صرف ایک یہ میرا مقصد تھا کہ لوگوں تک بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں بتا سکتے, جو لوگوں تک نہیں پہنچتی. بہت سے ایسی جگہوں پہ لوگ ہیں جہاں پہ اس طرح کی نیوز یا فیس بک یا ایسے سوشل میڈیا وہاں پہ نہیں پہنچ پاتے تھے, تو وہاں پہ ریڈیو کے ذریعے ان تک میری آواز پہنچتی تھی اور اس آواز کے تھرو ان کو بہت سی ایسی چیزیں صحت کے حوالے سے میں بتاتی تھی, بہت سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بتاتی تھی. تو الحمدللہ اس کا مجھے بہت اچھا رزلٹ ملا تھا, بہت اچھا رسپانس ملا تھا, لوگوں نے اس پہ عمل کیا اور بہت سے لوگ بہت سی چیزوں سے بچے رہے. اچھا, بیسیکلی میں ڈاکٹر ہوں, اس پیشے سے وابستہ ہوں. ہومیوپیتھک جو ہے ہومیوپیتھک طریقہ علاج وہ میرا جو ہے فیلڈ ہے اور میں نے کراچی سے DHMS کیا ہے. پھر اس کے بعد BHMS میرا ایبٹ آباد سے ہے اور اس کے علاوہ میں نے سروسز جو دی ہیں کراچی میں بھی کلینک میں نے جوائننگ رہی تھی میری, پھر یہاں پہ ہاسپٹلز میں بھی دی ہیں, اپنے کلینکس میں بھی دی ہیں, پھر FM کے ساتھ بھی تھی. آرگنائزیشنز وغیرہ جیسے فاؤنڈیشنز ہیں, سوشل ورک, اس کا بھی مجھے بہت شوق ہے کہ لوگوں کی مدد کر کے تھوڑا سا سکون جو ملتا ہے وہ اس وجہ سے ان کے ساتھ بھی ہوں. اور اب الحمدللہ میں نے اپنا کلینک اسٹارٹ کیا ہے, کچھ ٹائم ہوا ہے مجھے, تو اب اس وجہ سے. اور یہاں پہ جو پروگرام کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میرے دیکھنے والوں کو کچھ ایسی چیزیں ملیں, کچھ ایسی باتوں کی آگاہی ہو, بہت سمپل چیزیں جو روزمرہ ہماری ڈیلی لائف میں ہوتی ہیں اس کے بارے میں آگاہی دی جائے, خاص کر کے صحت کے حوالے سے. تو میرا جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ یہاں ہزارہ ایکسپریس سے صحت کے حوالے سے ہوگا اور یہ پرماننٹ پروگرام ہوگا جو یہاں سے جاری رہے گا انشاءاللہ. اچھا میم, ہم اکثر دیکھتے ہیں سوسائٹی میں بہت سارے لوگ اسپیشلائزیشن کر کے بس اپنا کلینک کی کھول دیتے ہیں اور وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو میڈیا تو بڑی دور, وہ اپنا جو ہلکا پھلکا سوشل میڈیا ہے وہاں پہ بھی نہیں آتے. تو آپ کو یہ خیال, جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ آپ نے ریڈیو پہ بھی کام کیا ہے, ابھی ہزارہ ایکسپریس نیوز پہ آ رہی ہیں, تو کیسا خیال آیا کہ بھائی اپنا کلینک چھوڑ کے گھر چھوڑ کے یہاں پہ آئیں گے اور لوگوں کو میڈیا پہ یہ بتائیں گے, اور اس کی ضرورت کتنی ہے؟ مطلب باقی جو ہمارے اسپیشلسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, کیا سمجھتی ہیں کہ میڈیا پہ ڈاکٹرز کا آنا کتنا ضروری ہے؟ اچھا, آپ نے جب بات کی کہ میں کیوں آئی, ایک تو یہ تھا کہ جب تک ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں باہر کی دنیا کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا. ہم یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہو, اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں, آپ ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں. لڑکیاں اکثر گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں, اس کے بعد ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, نہ ان کو اپنا خیال, نہ اس طرح کا باہر نکلنے کا کوئی خیال آتا ہے. تو جب میں نے باہر نکلنا اسٹارٹ کیا اور جب میں نے اپنا کلینک کیا, کلینکس میں کام کیے, ہاسپٹلز یا اور اس نے سارے جو کورسز وغیرہ میڈیکل کے حوالے سے کیے, تو پھر جب میں نے FM پہ جب میں آئی, مجھے FM پہ آنے کا ایک پلیٹ فارم ملا, ایک موقع ملا, میں وہاں سے جب میری آواز لوگوں تک پہنچی, تو جب لوگوں نے اس سے انسپائر ہونا شروع ہوئے اور اس پہ عمل کرنا شروع کیا, اور پھر مجھے فیڈ بیک ملا کہ ہاں بھائی یہ چیز تو ہمیں بہت اچھی لگی. یعنی کہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اسپیشل پروگرام سنتے تھے, میرے ٹائم کا میرا انتظار کرتے تھے اس آواز کا, اور پھر سنتے تھے اور چاہتے تھے, اور وہ یہ نہیں کہ صرف خود سنتے تھے, وہ دوسروں کو بھی بتاتے تھے. تو ان کو بہت ساری چیزوں میں فائدہ ہوا, اور اس کی ضرورت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے پروگرام آتے ہیں, فنی پروگرام ہیں, انٹرٹینمنٹ پروگرام ہے, گانا ہے, ہلا گلا, ہر طرح کے پروگرام ہے, بٹ نہیں ہے تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کوئی پروگرام ہم نے سننے میں نہیں آیا. تو بس اس وجہ سے میرا یہ ایم تھا کہ اب FM تو میں نے چھوڑا ہوا, فی الحال اس کو میں نے خیر بات کیا ہے تاکہ میں اور سوشل میڈیا سے آؤں, تاکہ سوشل میڈیا اب زیادہ اویئرنیس, لوگوں کو اس چیز کے زیادد اویئرنیس ہے, تو یہ دیکھیں گے, وہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ, دیکھتے ہیں اس کا کیا رسپانس ملتا ہے. آپ نے جیسے بتایا کہ بہت سارے لوگ باہر نہیں آتے, خصوصاً خواتین یا لڑکیاں جو ہیں وہ نہیں آتی. آپ میڈیا پہ بھی کام کر چکی ہیں اور
جو آپ کی فیلڈ ہے میڈیکل اس میں بھی آپ کام کر رہی ہیں, اس کے علاوہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے. یہ بتائیں کہ ویسے معاشرے میں ایک مت بنی ہوئی ہے کہ خواتین کے لیے جگہ نہیں ہے یا اس قسم کی وہ باتیں ہوتی ہیں, تو آپ نے سوسائٹی میں اپنی جگہ کیسے بنائی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کے لیے سوسائٹی میں جگہ ہے؟ اچھا, اس میں میں اکیلی اپنی فیلڈ میں نہیں ہوں, میرے ساتھ اگر فاؤنڈیشنز کی ہم بات کرتے ہیں تو کسی ایک نے قدم اٹھانا ہے, کوئی ایک قدم اٹھائے گا, وہ آگے آئے گا, پھر اس کے پیچھے پیچھے اس کو دیکھتے ہوئے دوسرے بھی اس راہ کے اوپر قدم رکھیں گے. وہ کہتے ہیں نا ایسے کاروان بنتا ہے, ایک اکیلا چلتا اور پھر کاروان بناتا جاتا ہے. تو بس یہ مقصد ہے. اور میرے ساتھ اب الحمدللہ میری فاؤنڈیشن میں بھی بہت ساری لڑکیاں ہیں اور میں لڑکیوں کی جو ہوں تو پریزیڈنٹ بھی ہوں. اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے فائدے کے لیے, اس میں جسٹ دوسروں کے فائدے کے لیے کچھ کرنے کو ایسے جنون ہوتا ہے ایک, کیونکہ چلے جانا, میں کہتی ہوں جب انسان دنیا سے جائے تو اس کو کہیں نہ کہیں یاد رکھا جائے, بس اس حوالے سے. اور میڈیا میں الحمدللہ آپ کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, آپ نے بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں, آپ کو سب سے امپورٹنٹ آپ کے گھر والوں کی باتیں ہوتی ہیں, آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, ٹائم پہ بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں, فیملیز ہوتی ہیں جہاں وہاں پہ بھی باتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کو تھوڑا سا درگزر کر کے نا آپ نے اپنا کام کرنا ہے, کیونکہ ہماری نیت ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو الحمدللہ اب ہم سب کو پتہ ہے میں کر رہی ہوں اور فائدہ بھی ہوتا ہے, بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ہوتا ہے, تو اب خوش ہوتے ہیں, اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل, آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کے لیے خدمت کرتے ہیں, چاہے پھر وہ میڈیا میں ہو, میڈیکل میں ہو یا سوشل ایکٹیویزم میں ہو, تو ان کو دوسروں کی خدمت کی ایک لت لگ جاتی ہے جس سے پھر وہ باہر نہیں نکل سکتے. بالکل ہے, یہ ہے. اچھا میم, اپنے کلینک کے حوالے سے بتائیں کہ وہاں پہ کس قسم کے لوگ آتے ہیں, مطلب پیشنٹس کس قسم کے آتے ہیں, اور کلینک کہاں پہ ہے اور کیا فیسلٹیز آپ دے رہے ہیں اس وقت لوگوں کو؟ اچھا ایسا ہے کہ کلینک ہمارا بہت پرائم لوکیشن پہ ہے, فیصل پلازا ہے, یہ چنئی پہ, جی اپر چنئی پہ کنگ عبداللہ کے بالکل ساتھ فیصل پلازا ہے, وہاں پہ ہم لوگوں کا کلینک ہے. اور فون نمبر ہر چیز میں نے مینشن کی ہوئی ہے, وہ ویسے بھی چلتا رہے گا بیک گراؤنڈ میں, تو ویسے بھی لوگوں کو پتہ چلتا رہے گا. اور یہاں پہ صرف فیمیل ڈاکٹر نہیں, میں ایز اے خود فیمیل ڈاکٹر وہاں پہ چیک کرتی ہوں, اور میل ڈاکٹر بھی موجود ہیں, اور لیبارٹریز وغیرہ ہمارے پاس سب طرح کی سہولت موجود ہے. لیبارٹری سے جو ٹیسٹ اگر کروائے جاتے ہیں ارجنٹلی, لوگوں کو بھاگنا نہ پڑے بہت دور, تو ہر سہولت ہمارے پاس موجود ہے. اور اس کے علاوہ فیسلٹیز یہ کہ, اور یہ کیا چیز ہے, لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, بڑی دور دور سے بھی آتے ہیں. جب میں FM پہ تھی جب وہاں سے پروگرام کرتی تھی ہیلتھ کے حوالے سے, تو بڑی دور دور سے لوگ آتے تھے, پاکستان کے کونے کونے سے, پہاڑوں سے, ادھر ادھر سے, اور عورتیں آتی تھیں, مرد آتے تھے, سب طرح کے آتے تھے. الحمدللہ کافی بہتر بھی ہوئے ہیں. اور یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ہومیوپیتھک طریقے سے, کیونکہ ہومیوپیتھک طریقہ جو ہے دنیا کا WHO کے مطابق دوسرا بڑا طریقہ علاج ہے, تو اس کے مطابق ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں. اور یہی کہوں گی کہ آپ لوگ جیسے آپریشنس بہت سی بتائے جاتے ہیں, گردوں کا آپریشن ہو رہا ہے, پتھری اس وجہ سے, یا نیزل پالیپس ہوتے ہیں, ناک کا گوشت کا بڑھ جانا, ٹونسلز کا ہونا, رسولیوں کا ہونا, عورتوں کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, اس میں رسولیوں کا آ جاتا ہے, یا مردانہ بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو اس سب میں آپریشن سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج ایک دفعہ آپ اپنائیں, آپ ایک دفعہ ضرور آزمائیں. جب آپ نے اتنی اور چیزیں آزماتے ہیں تو آپ ذرا اس کو بھی آزمائیں. اور الحمدللہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, خاص کر کے گردے کے حوالے سے تو لوگوں کو ویسے ہی بہت پتہ ہے, جگر کے حوالے سے, تھیلیسیمیا کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو تھیلیسیمیا میں بھی اس کا علاج ہے. ہر چیز میں ہومیوپیتھک کا یہ ہے کہ یہ انسانوں پہ آزمائی گیا ہے, انسانوں پر آزمایا گیا ہے. دوسرے طریقہ علاج میں جانوروں پر آزمایا جاتا تھا, تو اور وہ بھی ہیلدی انسانوں پہ آزمایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہی کہیں کہ قدرت سے ایک تو قریب تر ہے, اور دوسرا اگر میرے پاس 50 لوگ یا 10 لوگ سر درد کے آتے ہیں تو وہ 10 کے 10 کی الگ الگ علامات ہوں گی, الگ الگ ان کی دوائی بھی ہوگی. ایسا نہیں کہ اگر ان کو ہیڈیک ہے یا مائگرین ہے جو تو سب کو ایک دوائی, نہیں, ہر بندے کی الگ دوائی, ہر بندے کے اپنے سمٹمز, اس کا اپنا علامات ہوں گے. تو سب سے یعنی کہ ہم جو ہے مریض کا جو علاج کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک اکیلے اس کی پوری پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے, وہ اس کے مینٹلی بھی ورک کرتا ہے, اس کا فزیکلی, اس کے سوشلی لحاظ سے, ہر طرح سے وہ اس کے لیے کیوریبل ہوتا ہے. جی, جیسے کہ آپ نے میم نے بتایا کہ کسی بھی سرجری سے پہلے آپ ایک دفعہ ہومیوپیتھک کو ضرور وزٹ کریں. میم نے اپنا ایڈریس بھی بتایا, پر چنئی فیصل پلازا میں ان کا ہاسپٹل ہے, کلینک ہے, تو آپ ضرور اس کو وزٹ کریں. اور انشاءاللہ اب تو ہزارہ ایکسپریس نیوز پہ بھی ان کا باقاعدہ پروگرام چلتا رہے گا, جس پروگرام کے کمنٹس میں یا آپ ویسے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اپنے مسئلہ مسائل بتا سکتے ہیں, جس پہ میڈم خود پروگرام بھی کریں گی. اور ویسے بھی ضرورت ہی اس قسم کے پروگرامز کی ہے, جیسے میم نے کہا ہے کہ انٹرٹینمنٹ اور پولیٹکس اور باقی مسائل پہ تو یہ پروگرامز میڈیا پہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو سوسائٹی
سوسائٹی میں جو فروٹفل پروگرامز ہیں یا اس قسم کے جو مسائل لوگوں کے ہیں ان پہ اگر اس وقت کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کریں. تو بہت جلد مہم کا پروگرام شروع ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.